گزشتہ 4-5 دن سے اطلاعات آتی رہیں کہ ہمارے پونچھ کے اندر اڑائی علاقے میں ایک کم عمر بچی جو 12-13 سال کی تھی اغوا ہو گئی، اور 4-5 دن اغوا رہی۔ اس اغوا ہونے کے بعد جو ہے گزشتہ رات کو یہ خبر ملی کہ اس کا قتل ہو گیا، ساتھرا سے اس کی دریا کے پاس سے لاش ملی۔ اس کی لاش، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، کہا ہم درندے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، بعض لوگوں کو بری لگ گئی، شاید کہنے لگے مولوی صاحب نے سخت زبان استعمال کی۔ یہ حقیقت ہے، ہفتہ نہیں ہوا اس بات کو۔ درندے ہیں، انسان درندہ ہے، کائنات میں سب سے بڑا درندہ انسان ہے۔ جب یہ بچی اغوا ہوئی، اس کو دکان پر جو ہے وہ کلفیاں یا ٹافیاں لینے گئی، اس کی وہ کلفیاں راستے میں پڑی رہی، ماں باپ جو ہے اس کو ڈھونڈتے رہے، وہ بچی 5 دن اغوا رہی۔ اس بچی کے ساتھ درندوں والا سلوک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ ان ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا اس معصوم کا کہ ان درندوں کی زد میں آ گئے، انہوں نے نوچ لیا اس کو؟ ہمارے یہاں تعزیت بھی اپنی جگہ جو ہے، یہ جو ہے پروٹیسٹ بھی ہوں گے، جو ہے اس بات پر مذمت بھی کی جائے گی، ہر چیز ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم جو ہے دوبارہ اس بات کو بھول جائیں گے۔ آئے دن یہ باتیں آتی ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہوا، وہاں یہ بات ہوئی، اب ہمارے جو ہے اس ضلع کے اندر یہ نوست، یہ بربادی، یہ گندگی نہیں تھی۔ اور میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بات بتلاؤں کہ اڑائی جیسا گاؤں اخلاقی طور پر بڑا اچھا قد رکھتا ہے۔ اڑائی جیسا گاؤں اخلاقی طور پر بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہاں دیہات کے اندر اگر یہ رونما واقعہ پیش آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی گھر، کوئی گاؤں، کوئی جگہ، کوئی خاندان محفوظ نہیں ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم جو ہے اس کے اوپر یہ بھی کہیں گے، ہمارا ڈی سی اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے، آئی جی لے، ڈی جی لے، ہم جو ہے حکومتی سطح پر حکومت کو بھی کہیں گے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہوگا؟ میں اپنے آپ میں یہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں آپ کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں بذات خود مجرم ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور اب کوئی جو ہے کسی صورت میں اشاروں میں بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسا، چاہے وہ جو ہے منشیات کا مسئلہ ہو، چاہے ایسا مسئلہ ہو، ایسے لوگوں کو کسی صورت سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے، کسی صورت ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دوسری بات کہوں میں، ہمارا دیندار طبقہ، اگر ہماری عورت برقعے کے اندر جائے، بازار میں جاتی ہے، اور اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی مغربی تہذیبی لباس پہن کر جائے گی، ان درندوں کی نظروں میں وہ آئے گی، اور ان درندوں کی زد میں وہ بچیاں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے آزادی دی ہے، ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر آزادی ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے نام پر آزادی ہے، ہمارے ہاں ہر بات پر آزادی ہے، ہمیں ہر چیز کی طرف سے آزادی مل گئی ہے۔ ماں باپ سے مخاطب ہوں، والدین اس بات کو دیکھیں، ہمارا بچہ جو موبائل استعمال کرتا ہے کہاں استعمال کر رہا ہے؟ ہماری بیٹی جو موبائل استعمال کر رہی ہے وہ کہاں استعمال کر رہی ہے؟ اب بات بہت آگے کی ہے کہ اگر دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر پہلے یہ معاملے بڑے دور پڑوسی ممالک کے سنے جاتے تھے، فلاں ملک میں زیادتی ہوئی، کم عمر بچی کے ساتھ ہوئی، فلاں کے ساتھ ہوئی، فلاں کے ساتھ ہوئی، آج تو گھر میں آ گئی یہ بات۔ ہم مجرم ہیں، دیندار طبقہ مجرم ہے، وہ والدین مجرم ہیں جو ہم آزادی کے اظہار رائے کے نام پر جو ہے ہر چیز کی آزادی دے رہے ہیں۔ ہم آزادی سے نہیں روکتے، لیکن کم سے کم یہ بات دیکھنی چاہیے، ہمارا لباس، ہماری تہذیب۔ ایک بات اور یہاں یاد رکھی جائے کہ جب سے ہم نے اپنے جو ہے
اپنے بڑوں کا، اپنے پرکھوں کا، اپنے پروجوں کا ہم نے اس گنگا جمنی تہذیب کو چھوڑا۔ جب یہ تہذیب ہوا کرتی تھی، کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ مکان کچے تھے، گھر کچے تھے، لیکن ان کو تالے نہیں لگائے جا سکتے، وہاں تالا نہیں لگتا تھا، اس لیے ہمارا ضمیر زندہ تھا، ہمارا کردار اچھا تھا۔ لیکن جب سے مکان پکے ہو گئے، ضمیر مر گئے، کردار ختم ہو گئے، تو ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے پروجوں کی تہذیب کو چھوڑا۔ ہمارے بڑوں میں، ہمارے پرکھوں میں، ہمارے بزرگوں کی آج بھی تہذیب ہے کہ ہماری جو ہے 60-70 سالہ جو ہے عمر تک پہنچنے والی عورت آج بھی کسی مرد کو اگر وہ دیکھتی ہے تو پہلے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میرے سر کے اوپر چادر ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی وہ یہ اس چیز کی تہذیب کو سمجھتی ہے کہ آج 60-70 سالہ جو ہے عمر گزارنے والی ہماری جو ہے ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ اپنے سر کی چادر کو دیکھتی ہے، لیکن اس سے کم 40 سے نیچے آ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے سر پر چادر ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، کس طرح کے ہیں، اس سے جسم نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو ان چیزوں کے بعد یہ ہماری بچیاں ان درندوں کے ہاتھ چڑھیں گی۔ اس بات کو مانو میرے ایمانی بھائیو، یہی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آج پھر یہ بات کہتا ہوں، فرمایا کہ جب قرآن میں جو ہے پردے کا حکم نافذ ہوا تو پہلے عورت کے لیے حجاب کا حکم نہیں آیا، بلکہ پہلے مرد کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظروں کو جھکاؤ، تم ان کو نیچے رکھو، تاکہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی محفوظ رہ سکے اور راستے چلتے ہوئے محفوظ ہو جائے۔ تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر مذمت بھی کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے دکھ میں بھی شریک ہیں، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وجہ یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ باہر سے نہیں آئے، کسی ملک سے، کسی ملک نے سازش کے طور پر انہیں نہیں بھیجا ہے، یہ کسی ملک کی طرف سے سازش کے طور پر ہمارے ملک میں نہیں آئے، یہ ہمارے درمیان سے پیدا ہوتے ہیں، یہ درندے ہم میں سے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے کی بچی کی نظر پر جو ہے درندے والی نگاہ رکھتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اپنے گھروں کو، اپنے سماج کو، اپنے پڑوس کو، اپنے قرب کو، اپنی ان جگہوں کو، ان کے اوپر نظر رکھو۔ دیکھو اگر کوئی ایسا ہے، کوئی منشیات والا، کوئی نشیڑی، کوئی چرسی، کوئی بھنگی راستے پر ملتا ہے، کوئی کہیں ملتا ہے، جوتے مارو۔ بات کی بات ہے، کون کیا کہتا ہے؟ قصور سارا ان کا ہے، انہی کا قصور ہے، یہ چٹیری، یہ نشیڑی، ان کا قصور ہے، نشے کرتے ہیں، بھونکتے ہیں دوسروں کی عزتوں پر، ان کی عزتوں پر کتے خنزیر سے بدتر نظر رکھتے ہیں۔ جب تک یہ معاشرے سے، چاہے وہ کسی کے گھر کا بھی ہو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی کے گھر کا ہو، کسی سے کوئی پرواہ نہیں کرنی، جب تک ان کو اس معاشرے سے جوتے مار کر نہیں نکالا جائے گا ہمارے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، ماننی پڑے گی یہ بات۔ یہی جرائم ہیں، ام الخبائث سے نشہ، زنا بعد میں آتا ہے، یہ درندگی بعد میں آئی، پہلے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ضلالت یہ نشہ ہے۔ ہمارے سامنے چٹے مار کے مر گئے، کتنی لاشیں آئیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب جب گھروں پر حملے ہوں گے تب ہم جاگیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس مسند پر بیٹھنے والا ذمہ دار، سننے والے ذمہ دار، ہر آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے۔ اگر نہیں روکو گے مجرم برابر کے ساتھ برابر اللہ کی نظر میں ہم کھڑے ہوں گے، برابر کے مجرم ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم ہاتھ سے، ہم زبان سے روک سکتے ہیں، اگر نہیں روک سکتے مجرم ہیں، ایمان نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے، اس کے اوپر توجہ کرنی ہوگی، اس کے اوپر لائے عمل بنانا ہوگا، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہوگا۔ سب چیزوں کو چھوڑ دو، جو ایسے لوگ ہیں بائیکاٹ کرو، معاشرے سے دفع کرو ان کو، تب جا کر یہ بچوں کی زندگیاں بچیں گی۔ یہاں بیٹھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس معاشرے سے نکال کے جموں بھیج دیا، کشمیر نکال دیے، باہر بھیج دیا، اس طرح ہماری اولادیں نہیں بچ سکتی ہیں، نہیں بچ سکتی جب تک کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل نہیں لانا ہوگا، اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے اور ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی